اور وہاں سے ایک جو دوسری ٹیم تھی جو اور بھی پاسز سیل کر تھے, ان سے پوچھا تو ان کا ایک بھی سیل نہیں ہوا. تو وی گیٹ موٹیویٹڈ کہ یار ہم تو کر سکتے ہیں, لیکن وہاں سے آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کرنا ہے. اب نہ ہمارے پاس ایکسپینس ہے, نہ ہمارے پاس ایکسپوجر ہے, صرف تھوڑے سے اسکلز ہیں, اور کرنا کیسے یہ بھی نہیں پتا, پروجیکٹ کہاں سے نہیں یہ بھی نہیں پتا. جون 2019 کے اندر ہم نے کہا کہ ہم اپنے ایک ایونٹ کرواتے ہیں جس میں ہم باقاعدہ لانچنگ کرتے ہیں کہ ایم ٹیک ہوگی کیا کریں گے. تو جون کے اندر پھر ہم نے وہ ایونٹ کروایا کہ ابھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے سیونگ پہلے کرنی ہے یا انویسٹمنٹ پہلے کرنی ہے. سو وی کین اسٹارٹڈ انویسٹمنٹ ان آور تھنگس, ٹیبل, چیئر, لائٹس وغیرہ, ٹھیک ہے, چل کے کارپیٹنگ وغیرہ. گڈ پوائنٹ واز کہ ہم نے یہ سب چیزیں نا گھوم گھام کے خود ڈھونڈ ڈانٹ کے لی. سو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کمپنی ہماری اب یو ایس میں بھی رجسٹرڈ ہے, یو ایس ورجینیا میں. سو وی آر ایم ٹیک ہب LLC دیئر, مائٹ بی میگزا ٹیک ہب LLC دیئر, یا شیورلی میگزا ٹیک ہب LLC دیئر, اینڈ میگزا ٹیک ہب پرائیویٹ لمیٹڈ ہیئر. السلام علیکم جی, امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ایک ڈیجیٹل کریٹر بھی ہیں, ایک ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہیں, ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں, ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ویری ویری انسپائرنگ ینگ مین, محمد اسامہ. السلام علیکم. تھینک یو. کیسے مزاج ہیں اسامہ بھائی؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ فرسٹ آف آل. اور بفور وی ڈگ ان ٹو دا ڈیجیٹل بزنس, مجھے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی کیا کریڈینشیلز ہیں, کہاں سے تعلق ہے آپ کا. اور اوکے, بیسکلی مائی سیلف اسامہ ایز یو اسٹیٹڈ, اور میرا تعلق سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے, دیٹ از پولروان. سرگودا سے؟ سو یو آر پنجابی؟ یا آئی ایم پیور پنجابی. اوکے. سو سینٹرل پنجاب سے ہے, اور اس میں سرگودا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہی کہہ سکتے ہیں, چک ٹائپ اسے پنجابی میں بولتے ہیں, دیٹ از پولروان. سو وہاں سے میری پھلروان مینس پھولوں کا شہر. اچھا اچھا اچھا. سو وہاں سے میری بلانگنگ ہے, اور فرام پاسٹ 20 years بٹ آئی ایم بین ان دا راول پنڈی. بٹ وہ جو روٹس کنیکٹ ہوتی ہیں نا, تو وہ وہیں سے ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جا کے ایک اپنا سا بھی ہوتا ہے. پنڈی سے تو ویسے ہی اب تعلق کافی زیادہ ہو گیا. سو وہاں سے اسٹارٹ کیا. والد کب آئے تھے آپ؟ پنڈی والد صاحب کی گورنمنٹ جاب لگی تھی ان 2000, تو ہم وہاں پہ آئے تھے. اوکے, سو بیسکلی آپ کی اسٹڈیز جو ہیں وہ پنڈی سے؟ یا اسٹڈیز اسکولنگ آپ کہہ سکتے ہو کہ فرسٹ سے میری جو ہے وہ پنڈی سے. اوکے. دین آئی گاٹ ٹو IMCB, وہاں پر کچھ عرصہ 5 یا 5th وہاں سے کی. اس کے بعد پھر پنڈی بورڈ میں آ گئے. 10th میں نے جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ اسکول سے ہی کی, اینڈ وہاں سے پھر مائنڈ سیٹ تھا جاب کا کافی سارا. اور 12th تک جو ہے وہ ایک ایسے ٹیچرز ملے جنہوں نے اچھا موٹیویٹ کیا کہ کام کی طرف رجحان رہے. اور دوسرا پھر گھر کا ورک کلچر بھی ایسا ہے کہ انہوں نے نا شروع سے ہی والد صاحب نے ٹرین کرنا شروع کر دیا کہ مارکیٹ میں نکلنا ہے, کام کرنا ہے. ایکچولی ہماری جو جنریشن ہے نا, اس میں تھا کہ بھائی سامنے کام کرنا ہے, تاکہ کیونکہ دیکھیں ہم لوگ مڈل کلاس ہوتے ہیں نا, ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کم از کم بچہ 10ویں پڑھ گیا تو فیملی کو سپورٹ کرے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی سین تھا, اور والد صاحب نے پھر کافی پش کیا اور کافی موٹیویٹ بھی کیا. تو آئی گاٹ ٹو ان کہیں پر میں جاب لگ گیا 11ویں 12ویں کے بعد. جب 12ویں ختم ہوئی تو والد صاحب نے ایک اپنے ہی دوست تھے, ان کے ریفرنس کے ذریعے مجھے نا واٹ یو سے الیکٹرانکس کی جگہ پر کام لگوا دیا ایز اے سیلز مین. تو وہاں پر میں نے 5 month کام کیا, اور پھر یونیورسٹی اسٹارٹ ہو گئی. تو آئی واز لائک کہ اب مجھے ہو گیا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے, گھر کو سپورٹ کرنا ہے, فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. تو میں جو ہے وہ 1 سال کا گیپ لوں گا. والد صاحب کو میں نے یہ کہا. سو ہی واز لائک کہ نہیں آپ نہ لو, لوڈ میں لے لیتا ہوں, ایکسپینس مینیج ہو جائیں گے. بڑی مشکل سے کرتے کرتے انہوں نے جو ہے وہ PMS ایڈڈ یونیورسٹی کے اندر میرا IT کے اندر داخلہ کروا دیا, اینڈ اٹ واز لائک 2017. اور 2 اکتوبر کو مجھے ابھی بھی یاد ہے, میری فرسٹ کلاس تھی. وہاں پر کچھ اچھے دوست ملے, ان سے پھر میرا جو ہے وہ تھوڑا اور مائنڈ سیٹ گروم ہوا کہ اور کام کر رہے ہیں. سو آئی گاٹ ان ٹو ڈھونڈتا تھا کہ جابس وغیرہ مل جائیں. تو ڈیزائننگ کا مجھے بڑا شوق تھا. بائی دا وے میں 2016 سے ڈیزائننگ کر رہا تھا, گرافک ڈیزائننگ, پیور کورل, فوٹو شاپ, السٹریٹر. اور السٹریٹر تو لو ہے. سو دا تھنگ از کہ 2019 کے اندر جب میں کافی سارا کام کر رہا تھا, تو آئی واز ڈی موٹیویٹڈ سم ہاؤ. کچھ یونیورسٹیز کے کچھ چیزیں تھیں جو کہتے تھے کہ آپ لوگ یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو, مائٹ بی لائک آف دیٹ کہ پڑھائی پر فوکس کرو. سو ٹھیک ہے, پڑھائی ایک اچھی چیز ہے, لیکن میرا تھوڑا سا ہوتا تھا کہ کنسیپچول بیس فوکسنگ, تو وہاں پر ذرا میری ٹیچرز کے ساتھ نا نہیں بنتی تھی. سو اب جب میں مارکیٹ میں نکلتا تھا تو وہاں پر جب پارٹ ٹائم جاب کرنا تو وہاں پر جاب ملنا نہیں, اور جب جاب جہاں پر کر رہے ہو تو وہ انٹرنشپ سے زیادہ آفر نہیں کرتے تھے, ایون دو کہ آپ کا ڈیزائن کا ایکسپیرینس ہو یا پھر کوڈ کا ایکسپیرینس ہو. تو میرا بیسکلی جو مکسچر سا نا ایک وہ رہا ہے, تو پاتھ بھی نہیں سمجھ آتا تھا
پھر 2019 کے اندر الحمد للہ ایک اچھے ٹیچر ملے, انہوں نے PSDF اس وقت ایک نا گورنمنٹ کی اسکیم تھی, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ, تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے آفر کیا کہ ویب ڈیولپمنٹ کا کورس آپ کو سکھاتا ہوں, اور انہوں نے سر ہارون ان کا نام ہے, میں ابھی بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں, الحمد للہ ان کے ابھی ایک اچھا سرکل چل رہا ہے. سو یہ ہے کہ PSDF کا آفس ابھی بھی آئی تھنک یہ مریم ہال میں ہے آلریڈی, کیونکہ میں ایک کورس میں آلریڈی اس کا کر چکا ہوں. یس, ٹاپ گلوبل لنک کے ساتھ ان کا آفس ہے مریم ہال کے 2nd فلور کے اوپر, ڈیو سپورٹ اس طرح کچھ, ڈیو سپورٹ کے نام سے, ٹھیک ہے, ان کا رینبو کلر کا لوگو ہے. سو وہاں سے PSDF کا جب ایک بار آپ کورس کرنا چاہو, ان کا نا سین یہ تھا کہ شناختی کارڈ کے اوپر ایک بندہ رجسٹر کر سکتا ہے, دوسری بار آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے وہاں سے ایک بار کورس کر لیا, تو اب میں نے سر کو کہا کہ سر سرٹیفکیٹ تو مل گیا ہے, سرٹیفکیٹ تو یونیورسٹی بھی دے رہی ہے, مجھے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, مجھے اسکلس چاہیے. سو ہی واز لائک کہ چلو آ جاؤ پارٹ ٹائم کام کر لیا کرو. سو انہوں نے مجھے پارٹ ٹائم سکھانا شروع کر دیا, ایون دو کہ وہ خود بھی ایک اسٹوڈنٹ تھے, MSc کی مائٹ بھی, لیکن یہ کہ انہوں نے سکھانا شروع کر دیا. اور اس وقت میں نے HTML, بوٹسٹریپ اور کافی ساری چیزیں سیکھی. اور 2nd سیمسٹر کے اندر میرا جو نہیں مائٹ بی اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو 4th سیمسٹر کے اندر میں نے اپنا فرسٹ ایک پورا ویب ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ سیٹ اپ کر دیا, ڈیٹا بیس کا. اسٹارٹ آپ نے گرافک ڈیزائننگ سے کیا, اور ویب ڈیولپمنٹ کے اندر کب کنورٹ ہوا آپ کو شاید ڈیولپمنٹ کا, ہاں وہ بھی نہیں پتہ چلا. بس وہ سر کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سپورٹ تھی, اور ہماری فیملیز کے اندر زیادہ تر ہم لوگ ٹیکنیکل ہیں, تو ہمیں ٹیکنیکل چیزیں سمجھ آتی ہیں. مارکیٹنگ کا تو چلو سمجھ آتا ہی آتا ہے, لیکن ٹیکنیکل اینڈ زیادہ سمجھ آتا ہے. تو وہاں سے کوڈ کے اندر کیونکہ لاجک بیس زیادہ تھا, تو ایک اور سر ہوتے تھے ہمارے C++ کے سر سیف, انہوں نے بھی کافی اچھا سپورٹ کیا, تو کوڈ کا ایکسپوجر ہو گیا. اب 2019 میں میں ایک ایونٹ پر گیا ہوں. سو اس ایونٹ سے پہلے میرے ساتھ کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے جو میں ابھی مائٹ بھی شیئر نہ کروں, لیکن یہ ہے کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ میں یونیورسٹی سے کٹ آف ہونا پڑ گیا. مجھے 6 ماہ کا میرا ٹینیور تھا, جس میں میں تھوڑا سا ڈپریشن میں تھا. فی جا رہی ہے, اور گھر والوں کو نہیں پتہ لڑکا کدھر جا رہا ہے, صبح کے ٹائم نکلنا ہے, رات کو گھر واپس جانا ہے, کبھی پارک گھوم کے, کبھی جابس دیکھے کچھ بھی, اور CG پہ بھی آ رہا ہے, لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا کام کا. سو ایک دن کیا ہوا ہے, لیٹا ہوں تو کسی ایونٹ کے لیے رجسٹر کر لیا NIC میں, نیشنل انکیوبیشن سینٹر. تو کہا چلتے ہیں, پیونیر کا نام اس وقت نا بہت زیادہ چل رہا تھا, اور وہاں پر میں نے ایک ٹرم سن رکھی تھی فری لانسنگ. تو میں نے کوشش بڑا کرتا تھا کہ فری لانس سے کچھ پروجیکٹس مل جائے, ڈیزائن کے مل جائیں, کوڈ کے نہ ملیں, کیونکہ کوڈ تو انیشیل ہے, تو نہیں ملتے تھے. freelancer.com پر میں نے اکاؤنٹ بنایا, fiverr.com پہ بنایا, اس کے بعد اپورک وغیرہ پہ بھی بنایا, guru.com پہ کام نہیں کیا. 2019 میں آئی تھنک اتنا رجحان بھی نہیں تھا, 16 میں ویسے میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا تھا, وہ میرا 19 میں دوبارہ ریکور ہوا تھا. سو لیکن جو ہے نا اس وقت اتنا بوم آ رہا تھا مارکیٹ میں, لیکن نارمل جو اینڈ یوزر تھے نا, جو ہم جیسے ینگ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ کوئی سورس نہیں تھا. ابھی تو الحمدللہ کافی سارا شام سرور اور سنی بھائی اور کافی سارا آزاد بھائی کا کافی کنٹریبیوشن ہے, تو ان کی وجہ سے تو ابھی ایکسپوجر ہے, لیکن اس وقت نہیں تھا اتنا. ٹھیک ہے. سو خود سے ہی کرنا پڑتا تھا. تو ایک ایونٹ کے لیے رجسٹر کر دیا NIC میں, دیٹ واز آفیشیل میٹ اپ آف پیونیر. ٹھیک ہے. تو پیونیر کا مجھے کنیکشن اس طرح یاد تھا کہ میں نے پیونیر کے لیے اپلائی کیا تھا, اور انہوں نے میرا کارڈ اپروو کر لیا تھا. تو وہاں سے مجھے آیا کہ چلو جی فری لانسر کے لیے چلے جاتے ہیں, اور کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ جاب کے ریلیٹڈ تو ہے, لیکن انٹرپرینورشپ کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے, ایون دو کہ مجھے ورڈ بھی نہیں پتا تھا. سو میں وہاں پر گیا ہوں, تو اس پورے جو آپ کا تھا نا انٹرویو یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہو ایونٹ سا, اس میں ایک بات ریپیٹ ہو رہی ہے, انٹرپرینورشپ. آئی واز لائک کہ واٹ از دیٹ. میں نے وہاں پہ اس وقت گوگل بھی ہمارے پاس اتنا انٹرنیٹ ایکسیسز کا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ لمیٹڈ بجٹس, لمیٹڈ پیکیجز, مڈل کلاس فیملیز, یو نو دیٹ. سو ایک بندے سے پوچھ لے بھائی انٹرپرینورشپ ہے کیا, جو کہ بھی وہاں پر نا ایونٹ کروا رہے تھے, وہ آفیشیل لیڈ تھے مائٹ بھی اسلام آباد چیپٹر کے پیونیر کے. تو ہی واز لائک کہ انٹرپرینورشپ یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹنگ یور اون بزنس. کیا اچھا یہ بھی ہوتا ہے. تو ہمارے فیملیز کی 4-5 پشتوں کے اندر یہ چیز انکلوڈ ہے کہ جو سا بندہ بزنس اسٹارٹ کرتا ہے نا ہماری اس میں, اس کا بزنس ناکام ہوتا ہے. اچھا. تو یہ ایک تھوڑا سا اسٹگما ٹائپ ہے. میں تو وہاں سے ڈر گیا, میں کہا نہیں, میں یہ اس بارے میں نہیں سوچ رہا. اپنے کام کے بارے میں میں نے کہا یہ نہیں سوچ سکتا, یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ ڈومین ہی نہیں ہے آپ کی. کیونکہ وہ پیچھے ایک اسٹگما بنا ہوا ہے, چاچو نے بزنس اسٹارٹ کیا فلاپ, دادا ابو نے اسٹارٹ کیا فلاپ, پر دادا نے کیا فلاپ, تو وہ پھر سارا گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ گورنمنٹ جاب لینی ہے. سو گھر سے بھی یہی پریشر تھا. سو آئی واز لائک کہ اب کیا کریں. وہاں پر 2-3 دوست اور ملے, ویسی بن گئے دوست, جنہوں نے مجھے کہا کہ انٹرپرینورشپ ایک چیز ہے کہ آپ فری لانس کو آپ کنورٹ کرتے ایکچولی اپنے ایکچوئل بزنس میں. ٹھیک ہے. میں کہا اچھا جی چلو سوچیں گے اس بارے میں. کچھ عرصہ گزرا ہے تو ٹھیک ہے, واپس آ گیا. تھوڑا سا نا ایک مائنڈ سیٹ بننے شروع ہو گیا کہ نہیں یہ بھی کچھ کرنا چاہیے. سو اسکل کیٹر کیا, سر سے ڈسکس کیا, سر کہتے ہیں بیٹا کر سکتے ہو تو کرو, الحمدللہ اسٹارٹ کرو. تو
اب مجھے نہیں پتہ کہ کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے، لیکن یہ بات ضرور پتہ ہے کہ کرنا ہے، اور یہ پتہ ہے کہ ٹیم کٹھی کرنی ہے. صحیح ہے. لیکن یہ نہیں پتہ کہ ٹیم سے کام کیسے لینا ہے، ٹیم کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے، کیا شیئرنگ ہوگی، کیا بانڈنگ ہوگی، اور کہاں سے ٹیم ملے گی، سب سے بڑی یہ چیز. سو ایک اور ایونٹ میں جاتا ہوں، اور ہماری یونیورسٹی کا میں ہر یونیورسٹی کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ جو ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اس کے اسٹوڈنٹس کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہے ایونٹ وائز اور کچھ وائز. سو میں نے کیا کیا، کیونکہ جتنے ایونٹس، اس کے بعد میں ایونٹس میں ریگولر جانے شروع ہو گیا تھا، تو ایونٹس میں گیا تو وہاں سے ایک اور ایکسپوجر ملا کہ ٹھیک ہے ٹیم بلڈ کرنی ہے، اور نیٹ ورکنگ سے ہی آپ جو ہے نا اٹھا سکتے ہو. یہ چیز کلیئر ہوگی 2-3 منتھ کے اندر، جنوری کے اسٹارٹنگ منتھ کے اندر. تو میں نے پھر کیا کیا کہ ایک ایونٹ پر گیا، دیٹ واز لانچ پیڈ کا ایک تھا بلو ایریا کے اندر میٹ اپ. تو وہاں پر میں جا کے بیٹھا ہوں، ایک سوسائٹی ہوتی تھی والنٹیئر فار پاکستان VFP، اس کا ایک آفیشیل میٹ اپ تھا. وہ لوگ ابھی پنڈی چیپٹر کے لیے بلڈ اپ کر رہے تھے نا ٹیم اپنی. سو وہاں پر میں جا کے بیٹھا ہوں، تو ویسے ہی ایک بندہ جو ہے جا کے کہتا ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یار C++ جو ہے نا اچھی نہیں ہے. اب میرے تو چاروں کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا، میں کوڈ کا بندہ، کوڈ کو سپورٹ کرنے والا، اور پیچھے کون بندہ کہہ رہا ہے کہ C++ اچھی نہیں ہے یا کوڈنگ لینگویجز صحیح نہیں ہوتی. سو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سو ایک لڑکا جو کلین شیو ہے، تھوڑی سی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور بال اچھے ہیں، کہہ رہا ہے یار کوڈ سمجھ نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے. میں نے سوچ لیا، میں کہا یار کچھ نہ کچھ ہو گیا، اس بندے کو سمجھاتا ہوں کہ کوڈ کیا ہوتا ہے. اچھا. ایونٹ اینڈ ہوا ہے تو میں نے اس سے جا کے ملا، میں کہا بھائی میں آپ کو بتا دوں کوڈ کیا ہوتا ہے، C++ کیا ہوتا ہے، یہ وہ ساری باتیں سننے کے بعد نہیں یار مجھے اچھا نہیں لگا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اچھا، مطلب وہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہی نہیں تھا کہ میں اس چیز کو سیکھوں. یس، وہ پریپیئر ہی نہیں ہے کہ بھائی میں کیوں اس چیز کو سیکھوں. اور ان کا بیک گراؤنڈ ذرا کہتا تھا کہ میں مارکیٹنگ ٹائپ ہوں، تو اس ایونٹ میں مارکیٹنگ کے لیے آیا ہوں. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے نمبر وغیرہ ایکسچینج کر لیتے ہیں. وہاں سے نمبر ایکسچینج کر لیا، 2-3 لڑکے اور مل گئے وہاں سے، ان سے نمبر ایکسچینج کر لیا. تو پھر مجھے بعد میں کلک ہوا کہ یہ لڑکا تو اپنی یونیورسٹی کا ہے، ایرڈ یونیورسٹی کا. تو اس سے پھر لڑکے سے میں ملنے شروع ہوا، اینڈ ہز نیم واز سبطین افضل، جو بھی ہمارے کو فاؤنڈر ہے. سو وہاں سے ان کو ملا، وہاں سے میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے یہ چیز اسٹارٹ کرنی. ہی واز لائک کہ ٹھیک ہے ٹیم گیدر کرتے ہیں. اس وقت ان کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اسکلس تھے، میرے پاس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اسکلس تھے. فائبر اور اپ ورک کا ان کا ایکسپیرینس اچھا تھا، ایکسپوجر اچھا تھا ان کا. وہ منی پروجیکٹس اٹھا کے آؤٹ سورس کرتے تھے، تو ان کا آؤٹ سورسنگ کے اندر ایک اچھا ایکسپوجر تھا. سو میں نے کہا کہ یہ ایک اچھا ہٹ ہو سکتا ہے کہ وی ہیو اے اسکلز، یو ہیو اے ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن اور ڈیجیٹل ایکسپوجر، تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے ساتھ کیونکہ ہمیں نہیں آئیڈیا تھا کہ ٹیم کیسے چلتی ہے، تو ہم نے 3-4 لوگ اور بھی اپنے ساتھ بنا لیے. اور شروع میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ٹکٹ سیل کی جس سوسائٹی کے لیے ہم وہاں پر ایونٹ میں گئے تھے. اور یہ کوئی 15 days کی بات ہے. وہاں پر ایونٹس کی جو ہے وہ ٹکٹس وغیرہ ایونٹس کی ٹکٹ سیل کر رہے تھے. وہ 300 پر پرسن ٹکٹ تھی، پاسز جسے آپ بولتے ہیں. سو اس وقت انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا تھا کہ پاکستان کے لیے کریں، یہ وہ گو ود دیٹ، اچھی چیز ہے، پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. تو ہم 6 لوگوں کے ٹیم یا 4 لوگوں کے دوست، 4-5 لوگوں کے دوست، جن میں سے ایک میرا کلاس میں ایک سبطین، ایک ہمارے ایک اور دوست ہے قمر زمان، جو کہ آج کل فٹنس کا انہوں نے اسٹارٹ اپ کیا ہوا الحمدللہ، ان کا بھی اچھا جا رہا ہے. تو وہ اور 2-3 لڑکے اور تھے. تو ہم سب نے مل کے کہا آؤ ہم ٹکٹ سیل کرتے ہیں. ہم وہاں پر ایک کمرے میں گئے ہیں ہاسٹل کے اندر، وہاں پر ٹکٹ سیل کر رہے ہیں، پر ہاسٹل کے دروازہ ناک کر کے. تو میں پیچھے سبطین صاحب سے آگے، کیونکہ میں تھوڑا سا پیپل شائے پرسن تھا اس وقت. سبطین لیڈنگ رول میں ناک کر کے ہر کسی کو سیل کر لے، اور ڈالا کرتے ہیں ہم نے 10-15 ٹکٹ سیل کر دیے. مطلب ڈور ٹو ڈور جا کے اپنے پاسز کیے. اور وہاں سے ایک جو دوسری ٹیم تھی جو اور بھی پاسز سیل کر تھی، ان سے پوچھا تو ان کا ایک بھی سیل نہیں ہوا. سو وی گیٹ موٹیویٹڈ کہ یار ہم تو کر سکتے ہیں. اٹ واز فرسٹ لائک سیلنگ ایکسپیرینس. سیلس مین کی جاب علیحدہ ہوتی ہے، سیلنگ کی ایک جاب بالکل علیحدہ ہوتی ہے. سو اٹ واز لائک اے جاب. تو ایک بندہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بندے کے ہم اس میں گئے، ہی واز ڈوئنگ ڈی فارمیسی مائٹ بی اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو ان کا نام تھا معاذ. وہ اپنا ایک اسٹارٹ اپ چلا رہے تھے معاذ ڈاکٹر کے نام سے. ابھی ان کا بھی الحمدللہ ایک اچھا سیٹ اپ چل رہا ہے. معاذ ویٹنری ڈاکٹر کے نام سے، معاذ MAAZ، ٹھیک ہے، معاذ ویٹنری ڈاکٹر. تو وہ بھی پنڈی اسلام آباد کے اندر ویٹنریئنس کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ود فوڈز اینڈ آل دیز تھنگس، تو ویٹنریز کے لیے. سو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اگر آپ کے اندر اتنی اسکلز ہے جو کہ آپ چیزیں بیچ رہے ہو، آپ اپنا کام کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے. وہاں سے تو چیز کلک ہوگی کہ نہیں اب کرنا ہے تو اپنا کرنا ہے، کیونکہ دوسروں کے لیے جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم خود کیوں نہیں کر سکتے. سو وہاں سے پھر رات کے مجھے بھی تک یاد ہے 6:30 بج رہے تھے رات کے. ہم 6 لوگوں نے کہا کہ وی ول گنا فارم کمپنی کا پتہ نہیں ہوتی کیا ہے، لیکن وی ول گنا فارم اے کمپنی.
اور نام کیا نام آپ سوچ رہے ہیں, لیکن وہاں سے آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کرنا ہے. اب نہ ہمارے پاس ایکسپینس ہے, نہ ہمارے پاس ایکسپوجر ہے, صرف تھوڑے سے اسکلز ہیں, اور کرنا کیسے یہ بھی نہیں پتا, پروجیکٹ کہاں سے نہیں یہ بھی نہیں پتا. سو اسی سے نیکسٹ ڈے, اچھا بائی دا وے اس سے پہلے نا میں ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل وغیرہ چلا تھا جس کا نام تھا ایم گرافکس, مینس محمد گرافکس کے نام سے. سو میں نے ایک دوست کے برین اسٹارم کیا, گھر والوں کے ساتھ برین اسٹارم کیا, چھوٹے بھائی کے ساتھ. سو اس کا نام نا تھوڑا سا میں نے کہا کہ کیونکہ ہم ڈفرینٹ سروسز کو اب انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو کر دیتے ہیں ایم ٹیک ہب, مطلب محمد ٹیک ہب, ٹیک کی سروس. اور اس وقت آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان کے جو 6-7 ورٹیکلز ہیں نا, جس میں ایگریکلچر ہے, یونیورسل انڈسٹریل ایریا ہے, اور ٹیک ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن, ان کو آئی ٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. سو یہ بیس تھی محمد ٹیک ہب کی. سو میں نے ٹیم کے ساتھ آئیڈیا شیئر کیا, خاص طور پہ سبتین کے ساتھ. تو ہی واز لائک کہ یار بیسٹ آئیڈیا ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں, نام بھی اچھا ہے. اس کو جب رجسٹر کرنے لگے ایز اے ڈومین, کیونکہ ہمیں پتا تھا ڈومین لیتے ہیں. اب ڈومین لینے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پیمنٹس نہیں ہے, تو وہاں پر ہم نے ٹیم کو کہا کہ جی ہم نے کنٹریبیوشن اسٹارٹ کرنی ہے. سو 6 بندے ود ان 2 فیمیلز اینڈ 4 میلس, ہم نے جو ہے وہ 100 روپیز کی کنٹریبیوشن کی. اینڈ فرام 600 ہم نے پہلے ڈومین خریدنے کی کوشش کی, لیکن ہماری ڈومین کیونکہ آن لائن کارڈز ہمارے پاس نہیں تھے, تو ہم نے پھر بزنس کارڈ چھپوا لیے اس کے. تو 600 روپئے سے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے جب ڈومین رجسٹر کرنی, تو اب ہمیں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ہم بیٹھ کے ورکنگ کیسے کریں. ہر کسی کی کلاس ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے. میرا 4th سیمسٹر ہے, ہمارے جو کو فاؤنڈر ہیں سبتین افضل, ان کا 2nd سیمسٹر ہے, کیونکہ وہ میرے سے 1 سال پیچھے تھے. سو بڑا مشکل ہو رہا تھا چیزوں کو نا ارینج, ٹائم ڈفرینس آ رہا تھا سب کی ایکٹیویٹیز میں. لیکن یہ کہ سیٹرڈے یا فرائیڈے کو سبتین میرے ساتھ زیادہ ہوتا تھا, اور ایک اور ہمارے تھے قمر بھائی, وہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتے تھے. ندیم بھی ہوتے تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا نا تھوڑا سا اور ایکسپوجر تھا, ان کی ڈومین ڈفرینٹ تھی. لیکن یہ کہ وہ لڑکا ہمارے ساتھ تھا, اسپورٹ میں تھا, تو ڈفرینٹ کرتے جاتے تھے. پھر ہم نے سوچا کہ کیا کریں. جون 2019 کے اندر ہم نے کہا کہ ہم اپنے ایک ایونٹ کرواتے ہیں جس میں ہم باقاعدہ لانچنگ کرتے ہیں کہ ایم ٹیک ہوگی کیا کریں گے. تو جون کے اندر پھر ہم نے وہ ایونٹ کروایا نواز شریف پارک, جس کا بھی جو ریسنٹلی نیم کنورٹ ہو گیا ہے علامہ اقبال پارک راول پنڈی کا, اس میں ایک ای لائبریری ہے. سو ہم نے وہاں پر ایک پہلا اپنا ایونٹ کروایا, اور وہاں پر کچھ ہم نے یونیورسٹی کے فیلوز تھے, کچھ یونیورسٹی کی آؤٹ ریچ کے ساتھ ہم نے, کیونکہ وہ مارکیٹنگ کا نا سینس ڈیولپ ہو چکی تھی, تو اس کے ساتھ ہم نے ایونٹ کروایا. اور ایونٹ کروانے کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایونٹ اچھا گیا, سوشل میڈیا پہ بھی اچھی اس کو جو ہے نا ہائپ ملنی شروع ہوگی. سو ہمیں ایک ہمارا تھوڑا سا ایک ہاؤ نا ہوگی مارکیٹ کے اندر کہ یہ کچھ ہے, مارکیٹ میں آپ انٹروڈیوس ہو گئے. سو انلکیلی ڈومین نہیں ہے ابھی پاس, تو ڈومین لینے لگے ہیں نیکسٹ ڈے بیٹھ کے. اور ابھی ہمارا پھر ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ ٹھیک ہے فیمیل تو ورک فرام ہوم کر سکتی ہے. اس وقت الگ کانسیپٹ نہیں تھا ورک فرام ہوم کا, لیکن ہمارے ایڈ سے ڈیولپ ہو چکا تھا, 2019 کی بات ہے. تو ٹھیک ہے فیمیل ورک فرام ہوم کر لیں, ہم لوگ جو 4-5 لڑکے ہیں ہم لوگ ایسا کریں گے سبتین کے فلیٹ کے اندر بیٹھ کے کام کیا کریں گے آفٹر 4, کیونکہ 2 بجے تک چھٹی ہو جاتی ہے, 4 بجے تک فری ہو کے آ جائیں گے, آ کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اور سبتین کا بڑا پن ہے کہ وہ کلاسز کو بنک کر کے بیٹھ کے کام کرتے تھے ہمارے ساتھ, کیونکہ اس کی ایوننگ ٹائمنگ کی کلاسیں تھیں. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی طریقے مینیج کر لینا اٹینڈنس وغیرہ کو, اور ہمیں ٹائم دینا. اور جب ہم ڈومین لینے لگے ہیں تو ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ ہی نہیں ہے آن لائن پیمنٹ کے لیے, کیونکہ ماسٹر کارڈ چلتا ہے. سو وہاں تک ابھی بھی مجھے یاد ہے, قمر بھائی ہیں ہمارے, قمر زمان جو فٹنس والے ہیں, تو ان کے جو کوئی پھپھا ساتھ بھائی تھے یا کچھ تھے کزن ویکن سے, انہوں نے ہمیں آن لائن کارڈ دیا اور ایک این ٹی این دیا, کیونکہ گو ڈیڈی پر اس وقت آپ رجسٹر کرتے تھے نا, تو ڈومین لینے کے لیے آپ کو فرسٹ ٹائم این ٹی این دینا پڑتا ہے. تو وہ این ٹی این آج بھی اٹیچ ہے اس گو ڈیڈی پہ, تو وہ این ٹی این انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا اب, کیونکہ وہ بھی کسی کانٹریکٹ بیس کمپنی کو چلا رہے تھے اپنی. سو اس سے ہم نے ڈومین خریدی, اور ڈومین چونکہ بہت بڑی مانی تھی محمد ٹیک ہب, سو وی شارٹن اٹ ایز ایم ٹیک ہب. اور یونیک کرنے کے لیے ہم نے ٹیک کا جو کیپیٹل ایچ ہوتا ہے نا وہ سنگل کر دیے, ٹیک اور ہب کا ایچ سنگل کر کے ایڈیٹ کر دیا. سو اٹس mtechhub.com. So that's how mtechhub was formed. Okay. ویب سائٹ بنائی, ویب سائٹ خود ہی بنا لی مارکیٹنگ کے لیے. سبتین اسٹارٹ ہو گئے, قمر زمان ہو گئے, رائے فیصل تھے ہمارے ساتھ وہ اسٹارٹ ہو گئے, ندیم اسٹارٹ ہو گئے. سو ہم راتوں کو بیٹھ کے کام کرتے تھے, صبح کے ٹائم یونیورسٹی, راتوں کے ٹائم کام. سبتین کا تو یہ ہوتا تھا کہ صبح کے ٹائم بھی کام, شام کے ٹائم بھی کام, کیونکہ پروجیکٹ ہنٹنگ تھے, لیکن پروجیکٹ نہیں لگ رہے تھے. 6 منتھ گزر گئے, بوٹ اسٹریپ کرے کیا کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہم نے کہا ایک بار دوبارہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. سو گرمیوں کی جب چھٹیاں اوور ہوئیں جون جولائی کے بعد, اگست کے اندر ہم نے ایک ایونٹ پلان کیا کہ ہم پورے پاکستان میں جائیں گے. پہلے ہم نے یہ سوچا, ہمارے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وہ 600 کے بعد ہم نے ابھی تک 1 روپیہ منی جنریٹ نہیں کیا, لیکن یہ سوچا ہے کہ ہم نہ کریں گے, کیا کریں گے, ایک نیشن وائڈ کمپین کریں گے کہ فری لانسنگ کو پروموٹ کریں. اچھا جی, پہلے وہ نیشن وائز گئی, لیکن بعد میں ہمیں سمجھ لگی کہ اتنے بگ اسکیل پر ہم نہیں کر سکتے.
سو پھر وی چک پنجاب کے کچھ سٹیز. سب سے پہلے ہم نے چوز کیا سرگودا جو کہ میرا اپنا ریجن تھا, ہم نے وہاں کے لیے جانا ہے. پھر ہم نے کہا کہ ہم فیصل آباد جائیں گے, پھر ہم نے سوچا ہم لاہور جائیں گے. سو وی وینٹ ٹو دا سرگودا اور وہاں سے ایک اچھا رسپانس آیا. اب اس کی فنڈنگ کیسے روز ہوئی, وہ ایک پروجیکٹ لگا تھا ہمارا جس کو میں نے اور میرے ایک دوست سے اس نے بیٹھ کے کمپلیٹ کیا. اس کی اماؤنٹ سے ہم نے اپنا سارا ایکسپینس بیئر کیا. سو مین کہ ہم نے کوئی کہیں سے فنڈ نہیں لیا, کوئی بورو نہیں کیا, ہم نے جہاں سے کماتے تھے ہم اپنے بزنس پر لگا رہے ہوتے تھے. اور اس سے ہوا یہ کہ ہمیں ایک اچھی بزنس ہائپ مل گئی, مارکیٹ ہائپ مل گئی کہ یار یہ لوگ واقعی کوئی کام کریں, اتنے ینگ جو ہے وہ ڈیولپر ہیں, انٹرپرینور ہیں. ہم لوگ تو اس وقت ہم نے آپ کو انٹرپرینور کہتے بھی تھے بیکاز کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بس بزنس مین اپنے آپ کو تھوڑا ایک وہ جسے کہتے ہیں ٹائٹل بیس آ گیا ذہن میں. لیکن اس کو پھر سپتین نے یہ ہمیں بتایا کہ ٹائٹل بیس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, کام پر فوکس کرتے ہیں. سو ود ان اسپیم آف 2 months ہم نے 2 پروجیکٹس کیے اور اس کے بعد ہم نے ایک سرگودا کا ایونٹ کروایا. 50+ آڈینس تھی وہاں پر, یہی ای لائبریری کے اندر, کیونکہ ای لائبریری کا نا اس وقت فری ایونٹس کے وہ چل رہے تھے. تو وہ ایک ایونٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے فیصل آباد میں ایک ٹیکنو گیٹ ایک کمپنی تھی, اس کی کلیبوریشن کے ساتھ ایک ایونٹ کروایا. وہاں پر بھی اچھا رسپانس ہے. اچھا وہاں پہ بھی ایک مزے کی بات, ہم لوگوں کے پاس لمیٹیڈ بجٹ ہے. جاتے وقت کیونکہ ایکسپینس مینجمنٹ بھی ابھی نہیں آتی, جا رہے ہیں ہم فیصل آباد ڈیپو کے اوپر. اس وقت مائٹ بھی 1100 روپے کی سیٹ ہے, 3 بندے آپ جا رہے ہیں ایونٹ میں, کیونکہ 6 کی ٹیم کو ہم افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. پھر فیمیلز ہوتی ہے تو ان کا نا ٹریولنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے. سو 1100 روپے پر سیٹ گئے ہیں, 3 بندے, مائٹ بھی 5500 روپیز لگے. وہاں پر کچھ ایکسپینسز وغیرہ کیے. لیکن دا پوائنٹ از کہ واپسی آتے وقت ہمارے پاس وہ بجٹ شارٹ ہو گیا. ہم نے سوچا کہ چلو ٹرین سے چلے جاتے ہیں, خود ہی گھر جانا ہے, سیٹرڈے سنڈے ایزی ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. فرائیڈے کا ایونٹ ہے, فرائیڈے کو ایونٹ کروا کے جہاں پر ہم ایونٹ کروا رہے ہیں ایونٹ کی جگہ سے ہم جب مڑے ہیں ریلوے کی طرف, سو پتہ چلا کہ ریلوے کی ٹکٹ 8 بجے کی تھی, یہاں پر 9 بج گئے ہیں. اوکے اب کیا کریں, چلو جی واپس اڈے پہ چلتے ہیں کہ اسکائی وے پہ چلے جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں مینیج کر لیں گے, دوستوں سے پیمنٹس وغیرہ ہو گئے. اصل میں نا اس وقت ذرا سیلف اسٹیم بہت زیادہ تھی اور کرٹیسزم ایکچولی بہت زیادہ تھا دوستوں کی طرف سے, جو پہلے کہ بھائی کیا کر رہے ہو یار, اچھا والا تمہارا جو ہے وہ جاب کر رہے ہو, کیونکہ اس وقت میری 15,000 کی جاب لگ چکی تھی, دوستوں کی بھی لگ چکی ہوگی اوبیسلی. سو فیملی پریشر بھی تھا کہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا ڈومین ہے, تمہیں پتہ ہے پچھلے حالات کیا ہو, تم کیا کر رہے ہو. بٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. سو وہاں پر ہمارے پاس پھر ہم وہاں پر اڈے پر واپس گئے کہ اٹھا لیں بس لینے کے لیے. بس لینے گئے تو وہ بس بھی چلی گئی ہے, 10 ہو گئے. اب کیا کریں, اچھا پیدل واپس جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن آ گئے, چلو نیکسٹ ٹرین کا انتظار کرتے ہیں. ٹرین کاؤنٹر سے پتہ کیا تو وہ کہتا ہے کہ 11 بجے جو ہے نا ٹرین آئے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے 1 گھنٹہ انتظار کر لیتے, کوئی مسئلہ والی بات ہے, ٹھنڈ ہے کافی ساری. اور مجھے مزے کی بات اس کو مجھے نا ہوا تھا ہیپاٹائٹس یلو, پیلا یرقان جسے ہم کہتے ہیں. سو اس کے اندر ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہم 3 دوست, رائے فیصل تھا, سبتین, اور آج بھی ہماری پکچرز فیس بک پر ہیں. سو کیا کرتے ہیں کہ جب ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے کام رہے, اب وقت نہیں گزر رہا, موبائل کی بیٹری بالکل آف ہے. ایک فوٹو ہم نے لے لی تاکہ یادگار رہے گی, مومنٹس بنانے کیپچر کرنے کا بہت شوق ہے. تو ٹھنڈ میں کبھی اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کبھی پل کے اوپر کراسنگ کر رہے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں. اور سبتین اس وقت ایک بات کہہ رہا ہے, یار یہ دن یاد رکھنا, یہ دن یاد رکھنا. میں کہا ٹھیک ہے اوکے. اب وہ 11 کا ویٹ کرتے کرتے, اب یو کین امیجن کہ 6 بجے وہ ٹرین آئی ہے, صبح 6 بجے. جب بھی کیش کاؤنٹر سے پوچھا وہ کہتے ہیں بس آ رہی ہے. لیٹ ہوتے ہوتے وہ صبح 6 بجے آئی ہے, اور اس وقت ہماری بس ہو چکی تھی. پھر جب ٹرین میں چڑھے تو جگہ ہی نہیں ہے. سو ایونچولی ہمیں 3-4 گھنٹے کھڑے ہو کے آنا پڑا ٹرین میں ڈٹک کے ساتھ. ایک تو فیلنگ ڈیزی, ہمارے پاس جو ہے کوئی وہ نہیں تھا, کمبل وغیرہ بھی نہیں ہے, کہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے, سیٹ بھی نہیں ہے, کھڑے ہو کے جھول رہے ہیں اور آ رہے ہیں. بٹ اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. تو اس کے بعد جب وہاں پر واپس آئے تو ایک میڈم ملی ہے ہمیں, کیونکہ سپتین کا 4th سیمسٹر اسٹارٹ ہو گیا تھا, اور میری ایک سپلی آ چکی تھی, کیونکہ میں چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ تھا, تو مارکیٹنگ میں میری سپلی آ چکی ہے. تو سپتین کے ساتھ ایک ٹیچر کے ساتھ, سپتین کی جو ٹیچر تھی مارکیٹنگ, ان کے ساتھ جو ہے وہ سپتین نے بات کی, کیونکہ میں بھی ان کی کلاس میں تھا. سپتین نے کہا کہ میڈم ہم لوگ یہ بزنس اسٹارٹ کریں, آپ مارکیٹنگ ہے تو ہمیں تھوڑا نا گائڈ کریں پروجیکٹ وغیرہ کیسے لینے. اینڈ شی واز لائک کہ ٹھیک ہے میں گائڈ کر دیتی ہوں. میڈم بیک ان کا نام ہے, آج وہ ہمارے ساتھ ایز اے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. سو ان کے اپنے بزنسز بھی اس وقت چل رہے تھے. سو سی واز لائک کہ آپ ایسا کرو, سب سے پہلے آپ کو پتا کیا کرنا ہے, آپ کے پاس نا وہ کہتے ہیں نا ایک ٹھیا ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے, پنجابی میں کہتے ہیں. سو آپ کے پاس ایک اسپیس ہونی چاہیے جس میں آپ بیٹھ کے کام کرو. اب وہ اسپیس ہونے کے بعد آپ اس سے پہلے آپ کے پاس ایک بزنس پلان ہونا چاہیے. تو بزنس پلان ریڈی کریں تو شی سیڈ کہ آئی ول کاسٹ 25,000.
تو جب 25,000 ہم نے ٹیم کو سبمٹ کیا تو اٹ واز مچ بگ اماؤنٹ, کیونکہ پروجیکٹس بھی نہیں ہے, سب کچھ ختم ہے, 2 پروجیکٹ لگے ہیں آپ کے 9 ماہ کے اندر, کیا کریں. جنوری کا نا اسٹارٹ آ گیا. سو اب کیا ہوا کہ جب ٹیم میں سب نے یہ چیزیں رکھی تو اس وقت تک نا ٹیم کے کچھ ہیبٹس ایسی بھی ڈیولپ ہو گئی تھی کہ ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ایک اپنی ڈومینس کے اندر کام کروں, تھوڑا کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. سو وہاں پر آئیڈیا ہوا کہ ٹیم پراپر نہیں ہے. سو جب ٹیم کو ہم دیکھنے لگے تو ہم نے کیا کیا, آگے کر لیں تھوڑا سا, کین وی جسٹ یا ٹھیک ہے, اوکے. سو ٹیم وہاں پر ہمیں آئیڈیا ہوگا ٹیم پراپر نہیں ہے. تو ٹیم کو پراپر کرنے کے لیے پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے ڈسکشن کی کہ ہاؤ وی کین گو فردر. تو سب سے نو, سب سے یس, تو کرتے کرتے ہم 6 سے شرنک ہو کے ہم 4 پر آ گئے. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ واز اے میجر ہٹ فار سبتیر اینڈ می آلسو, کیونکہ ہم دونوں زیادہ اٹیچ تھے, ہم چیزیں زیادہ دیکھ رہے تھے, بیک گراؤنڈ پر ہمارا کام زیادہ ہوتا تھا. دوسروں کی بھی ایفرٹ تھی نو ڈاؤٹ, بٹ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ پر ہمارا ایفرٹ زیادہ ہوتی تھی. تو یہ چیز ہے. اب ہم 4 پر آ گئے. تو 4 نے بڑی مشکل سے 25,000 اکٹھا کیا اور ہم نے بزنس پلان بنایا. بزنس پلان میں سب سے پہلا پوائنٹ میم نے یہ ہمیں بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس پروجیکٹس تو آ جائیں گے, لیکن یو شوڈ ہیو اے پلیس ٹو سٹ اینڈ ورک. سو اب اس کے لیے ہم نے آفس ڈھونڈنا تھا. اب ہمارے پاس پنڈی میں جہاں پر بھی ہم ریفرنسز دیکھیں تو جو اسٹارٹنگ رینج تھی دیٹ واز 25, اور پھر اس میں یوٹیلیٹیز ایکسپینسز ملا کے تو اٹ واز کراسنگ 45 پر منتھ. تو 45,000 پر منتھ وہاں اس ٹائم بیئریبل کرنا بہت مشکل تھا فار 200 اسکوائر فٹ آفس. سو میم نے ہماری ہیلپ آؤٹ کی. شی وڈ سے کہ میرا ایک ریفرنس ہے گولڈ پوائنٹ ناز سینیما, جو ابھی ایک گولڈ پوائنٹ گلا ہے, پرانا ناز سینیما, یہ ہمارے پاس چاندنی چوک کے قریب پڑتا ہے میرے ضلع اسپتال کے پاس. تو وہاں پر ہم نے جو ہے وہ ایک آفس لیا میم کے کولیبریشن سے, اینڈ اٹ واز 15,000 پر منتھ. اور اس میں سیکورٹیز وغیرہ بھی پھر ہمیں کم ہوگی, تھوڑا ایج مل گیا. اوکے. سو یہ بات ہے 7 مارچ 2020 کی. 2020 کی. ٹھیک ہے. سو 2020 کے اندر کیا ہوا ہے کہ ہم نے جب آفس سیٹ اپ کر لی ہے, 2020 میں بھی کرونا تو چل ہی رہا تھا. یس, ابھی کرونا اسٹارٹ ہونے والا تھا. چائنا میں اسٹارٹ ہو گیا تھا فروری میں, لیکن ابھی 1 منتھ لاک ڈاؤن میں تھا. پاکستان میں اس کی ہائپ کریٹ, یس, ابھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا. تو 7 مارچ کو ہم نے آفس لے لیا ہے, بیانہ وغیرہ ہو گیا, سب کچھ کر دیا ہے. اور آفس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے, 2 چیئرز ہیں جو میں گھر سے اٹھا کے لے گئی ہوں, ایک لیپ ٹاپ ہے, سبتیر کا ایک لیپ ٹاپ ہے, اور نہ کوئی فلیکسنگ ہے نہ کچھ ہے, اوپن آفس ہے, اور 2-4 بورڈ مارکرز ہمارے پاس پڑے جو ہمارے پاس ایکسپینس ہے. تو وہاں پہ بیٹھ کے ہم سبتیر اور میں, ایک اور ہمارے دوست تھے جو 3rd پارٹنر تھے, رائے فیصلہ, ابھی تک ہماری کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے. سو نیکسٹ اسٹیپ واز کہ یو شوڈ ہیو ٹو رجسٹر یور کمپنی. سو جب 15 دن ہمیں گزرے وہاں پر ورکنگ کرتے ہوئے تو کووڈ اسٹارٹڈ. سو اب کیا ہے, لاک ڈاؤن ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا خالد صاحب نے جو انٹروڈیوس کیا تھا کانسیپٹ, تو اس میں یہ تھا کہ لیکن ابھی 2-3 منتھ کے لیے تو فل لاک ڈاؤن پہ جائیں گے, اس کے بعد ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ جائیں گے. سو وہاں سے ہمارے جو 2 باقی ٹیم ممبر تھے, دے واز لائک کہ وی کین ناٹ ورک فرام ہوم. سو وہاں سے وہ بھی ایک کلیش ڈیولپ ہو گیا کہ وی کین ناٹ گو فردر. ٹھیک ہے, نو بگ ڈیل, لوگ آتے جاتے ہیں. اب تک وہاں تک یہ چیزیں سمجھ آ چکی تھی. تو وی شرک ٹوارڈ 3. تو 3 پیپل, 1 فیمیل اینڈ 2 آف اس, سبتیر اینڈ می. اینڈ کووڈ آ گیا ہے. اب کام کیسے کرنا ہے, سبتیر گھر چلے گئے کیونکہ بیکاز سبتیر میں لاک ڈاؤن لیا, اور وہ 2-3 منتھ جو ہے نا وہ ابھی بھی گاؤں نہیں جا سکتے بیکاز ٹریولنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اپنی گاڑی ہو پھر بھی ٹریولنگ مشکل ہو جاتی ہے. سو وہ لیا گئے, اور بائی دا وے وہ بائک پر لیا گیا اپریل کے اندر. یس, 1 اپریل کو. از مچ مور موٹیویٹڈ پرسن. اس کے علاوہ جی جب وہ ہمارے پہ ایکسپینس کا آیا کہ یار اب ہم نے رینٹ وغیرہ پے کرنا ہے, کیونکہ 1 منتھ کا تو چلو بیک اپ تھا ہمارے پاس, 1 مارچ کو پے ہو چکا ہے اور اپریل کو بھی پے ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. آگے کرنے کے لیے پھر وہی بات ہوئی کہ جب تک بیٹھے کے لیے کام نہیں ہوگا. سو میڈم کے ساتھ کوئی کنیکشن آؤٹ ہو گیا, مائٹ بھی میں میک جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی چیزوں میں ڈل جو ہوگی, وہاں تک بزنس پلان کے بعد کنیکشن آؤٹ ہے. تو پلان تو ہمارے پاس ریڈی ہے. اب سیکنڈ اسٹیپ واز کہ ہم نے جو ہے نا کمپنی رجسٹر کرنی ہے. اٹ واز وہاں پر اب کوئی ریسورسفل یا ہیلپ فل لائر نہیں مل رہا. اس کے لیے لائر کے لیے ہمیں چاہیے تھا کوئی 30 بندہ. تو گولڈ پوائنٹ کے نیچے ایک نا لگا ہوا تھا کہ کمپنی رجسٹر کروائیں. میں نے اس نمبر پہ کال کی. سبتیر ابھی کووڈ میں واپس آ گئے. کووڈ میں 600 کلومیٹر کا وہ ڈرائیو کر کے آئے, 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے, 110 کے اوپر. اور بائی دا وے واپسی میرا 2 بار اس کو جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا اس کے راستے میں. لیکن یہ کہ رمضان اسٹارٹڈ تھا اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ورک. بٹ جو 3rd پارٹنر تھا دیٹ واز اے سلیپنگ پارٹنر, اور ابھی تک کمپنی رجسٹر بھی نہیں ہے. تو کووڈ کے اندر ہی ہم نے اگست کے اندر ہم نے کمپنی رجسٹر کی ایک ایز اے نیم آف محمد ٹیک پرائیویٹ لمیٹیڈ. ہماری لائر ہیں میم عظیمہ, انہوں نے کافی سپورٹ کیا. اور وی ور 3 پیپلس.
3 people جب ہم اسٹارٹ کیا تو ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس 1-2 پروجیکٹس آنا شروع ہو گئے. سو وی اسٹارٹیڈ گروپنگ ایکسپینڈنگ. سو اٹ واز لائک کہ ابھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے سیونگ پہلے کرنی ہے یا انویسٹمنٹ پہلے کرنی ہے. سو وی کین اسٹارٹیڈ انویسٹمنٹ ان آور تھنگس, ٹیبل, چیئر, لائٹس وغیرہ. ٹھیک ہے, اتنا چل گیا, کارپیٹنگ وغیرہ. دا گڈ پوائنٹ واز کہ ہم نے یہ سب چیزیں نا گھوم گھام کے خود ڈھونڈ ڈانٹ کے لی. بنی سے میرا بیک گراؤنڈ فرنیچر کی جگہ پہ بھی جاتا ہے, تو وہاں سے مطلب جو ایکسپیرینس ہے نا وہ سارے استعمال ہو رہے ہیں. اینڈ سبتین اس میں سب آگے آگے ہیں, یہ بجٹ ایسے ویسے سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر ایک اور دوست ملے ہمارے, یونیورسٹی گئے تھے سبتین کے کلاس میٹ. انہوں نے کہا کہ وی شوڈ, اور وہاں پر اس وقت ہم لاراویل کے اندر زیادہ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے, لاراویل PHP, کیونکہ میرا اسٹیک ہی وہ تھا, سبتین کا مارکیٹنگ اسٹیک تھا. تو وی ور ڈیلنگ ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ. اور ابھی تک ہم نے 2 پروجیکٹس کیے ہیں, اور 2 پروجیکٹس سے ہم نے اچھی انویسٹمنٹ ریز کر لی تھی. اٹ واز لائک 2 لاکھ اور 4 لاکھ مائٹ بھی مجھے سے یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ اچھا تھا. اس کے بعد جو 2 دوست ملے ہمیں, ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ منچ اسٹیک کے اوپر کام کرتے ہیں. اٹس این ایکسٹینڈیڈ فارم آف جاوا اسکرپٹ. سو منچ اسٹیک کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے کلیبوریشن کیا, اور کمپنی ہماری رجسٹرڈ ہے, اور ساتھ ہم نے 200 اسکوائر فٹ کا ایک اور آفس لے لیا ہے, اور اس میں ہم نے ٹیم بٹھا لی ہے. اب ٹیم کیا تھی, انٹرن تھے, انٹرنس کو تھوڑا سا ٹرین کیا, کروایا, چلتے گئے, کام ہوتا گیا. وی اسٹارٹیڈ جنریٹنگ ریونیو, ٹیم کو بھی اچھا پے کرنا شروع کیا. اور بٹ آفٹر 1 منتھ کچھ کلیشز کی بنا پر ہم وہ کنٹینیو نہیں کر پائے. سو ایونچولی کیا ہو رہا تھا کہ اب آفس کی پارٹنرشپ ہو جا رہی تھی. آفس کی پارٹنرشپ ہوئی, اور پارٹنرشپ کے بعد یہ ہے کہ تصدق وغیرہ جو دوسری کمپنی تھی وہ علیحدہ, اینڈ وی ور پارٹیشن. اور ہمارے اس میں نا صرف آفس آیا, آفس کے ایکسپینسز اب 2 ہمارے اوپر ہو گئے, اور مجھے منچ اسٹیک نہیں آتا لیکن کام کرنا ہے. سو وہاں سے ایک چیز بنی کہ نہیں, منچ اسٹیک میں بھی کام کرنا چاہیے. پھر وی اسٹارٹیڈ اپ گریڈنگ آور سیلس کہ ہم نے منچ اسٹیک میں کام کرنا ہے, اینڈرائڈ ایپس پہ کام کرنا ہے. اور یہ اب تک جتنی بھی جرنی آپ بتا رہے ہیں, اس کے اندر یہ سب چیزیں آپ کی سیلف میڈ ہیں. آپ نے کبھی کسی سے کوئی سپورٹ نہیں لی, کوئی نہ فیملی سپورٹ ہے, نہ کوئی انویسٹر ہے اس کے اندر, نہ کوئی کسی قسم کی فیملی نے اس طرح سے سپورٹ کیا ہے کہ کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں. آئی کانٹ ڈسکلوز ہز ڈیزگنیشن, بٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ امپلائی ہیں, اور ان کا صرف اتنا لمیٹیڈ بجٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس فیملی گورنمنٹ میں, اور خاص طور پہ 4-5 فیڈی فیملی, they have supported as much they could. yes, ٹھیک ہے, اینڈ مورلی بھی اور فائنینشلی بھی, بٹ اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا. اینڈ سبتین ہیز اے گڈ بیک گراؤنڈ, بٹ ہی واز لائک آئی نیڈ ٹو بی سیلف میڈ. سو اس نے ابھی تک گھر نہیں بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہی واز لائک کہ اس نے بتا دیا میرے سیمسٹر ہی 8 سے بڑھ کے 12 ہو گئے. سو میں جو ہے وہ اس طرح کام کر رہا ہوں. اور جتنی دفعہ سبتین کا نام لے چکے ہیں, I must say کہ he is a good character, اور بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے. We must have him on the show. Okay, carry on. So the point is کہ وہاں پر پھر ہمارے کچھ اور کلیشز 3rd فیمیل کے ساتھ ڈیولپ ہو گئے, اینڈ وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں نا کمپنی کو اسٹاپ کر دینا چاہیے. سو ود اے پرسنٹیج آف 33% وی گیٹ اٹ, اینڈ کمپنی وہاں پر بالکل ڈاؤن ہوگی. اینڈ اٹ واز لائک 2021 جون, کمپنی آف ہے اور کمپنی بند ہے. اب آفس ہمارے نام پہ رجسٹرڈ ہے, لیکن کانٹریکٹ ہمارے نام پہ, لیکن کمپنی بند ہے, بیکاز وہ 3rd پارٹنر لیفٹ آؤٹ, اور ہم 2 کے ساتھ کمپنی رجسٹر ہی نہیں کر سکتے. اس وقت کوئی یہ لا تھا. تو پھر ایک اور لائر ملے, انہوں نے بتایا نہیں آپ 2 کے ساتھ بھی رجسٹر کر سکتے ہو. سو دیٹ لائر میں مزیمہ دوبارہ سے انہوں نے ہمارا جو ہے نا ایک اور کمپنی فارم کی, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ ان 2021 جون, دیٹ از ایم ٹیک ہب. The extended form was Megza Tech Hub. M for marketing, E for e-commerce, A for apps, and X for cross platform apps. So ہم نے کہا کہ Megza Tech Hub پرائیویٹ لمیٹیڈ کی ہم بنیاد رکھتے ہیں, اینڈ چونکہ ہماری ہائپ مارکیٹ میں نا ایم ٹیک ہب کے اوپر تھی, تو ہم نے پھر اس کو بھی شارٹن فارم میں ایم ٹیک ہب ہی رکھا. سو ابھی بھی mtechhub.com ایکچولی megzatechhub.com ہی ہے. سو اٹ واز آور سیکنڈ کمپنی جو ابھی تک پیرنٹ ہے 2021. اور وہاں پر ہم نے ریونیو جنریٹ کر لیا تھا. اٹ واز ہمارے پاس کچھ بیک اپ تھا, مائٹ بی 15-17 لاکھ. میں نمبر صرف اس لیے ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہماری نا ایکسپونینشیل گروتھ کو دیکھ سکتے ہو. فرام 2 لاکھ پر 6 منتھ ہم نے سبتین کی کاوش کی وجہ سے, پروجیکٹس اٹھانے کی وجہ سے, اینڈ سکسیزفل ریٹس فرام آور, ہم نے اس کو 15 لاکھ تک کر دیا. اینڈ آل منی واز آور ان انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس. آئی کین ناٹ ڈسکلوز دیٹ ون. ٹھیک ہے. سو ہوا کیا ہے کہ ہم نے کہا اب ہمیں ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. یہاں سے ہم شفٹ ہو کے گولڈ پوائنٹ سے شفٹ ہو کے ہم نے کہا ہم کوئی نیو آفس دیکھتے ہیں. ہمارا آفس کا موڈ تھا 500 to 800 اسکوائر فٹ.
لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر لوکنگ فار بگ اسپیس نا. یس بگ اسپیس میکسیمم 800 اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ ہماری رینج نہیں تھی. اور وہ اس وقت اس کی کاسٹنگ جو پاکستان پنڈی میں جو پر اسکوائر فٹ آئی تھی وہ 100 اسکوائر فٹ پر روپیز تھی. تو 80,000 کا رینٹ ہم بیئریبل اب کر سکتے تھے. اور ابھی تک آپ صرف 2 بندے ہی ہیں. یس وی آر 2 پیپل. چھوٹا بھائی ہے میرا, وہ مجھے بیک کرتا رہتا ہے, بٹ وہ جو ہے نا وہ پیپل آڈینس میں نہیں ہوا تھا, بیک کرتا رہتا ہے فیملیز میں. آئی مسٹ سے کہ جتنا سبتین ہے اتنا ہی حذیفہ بھی ہے, اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ نہیں کر سکتے. سو دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ گھوم رہے ہیں, ہم لوگ اسپیس دیکھ رہے ہیں, اور مریم ہال کے اندر ہمیں ایک اسپیس ملی ہے. اب منیمم اسپیس ہمارے پاس جو ہے وہ وہاں پر 500 کی ہے, یا ہمارے پاس 1000 کی ہے. 1000 کا رینٹ 1 لاکھ ہے, اور 500 ہمیں افورڈیبل نہیں, سوری ہمیں اچھا نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی تھی. انکلوڈنگ آل دی یوٹیلیٹیز. یس نو ناٹ دی یوٹیلیٹیز, اونلی رینٹ. اس میں آپ کی جو ہے وہ نہ بلنگ انکلوڈیڈ ہے, نہ آپ کی سیلنگ انکلوڈیڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خالی یوں سمجھ لیں 1 اسکوائر فٹ کا ایک گراؤنڈ آپ کو مل رہا ہے, سیلنگ بھی نہیں ہے اس میں, اینڈ اٹس 100 روپیز پر اسکوائر فٹ ہے. یس. سو ایکچولی نا سبتین کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تھنک بگ, جو کام نہیں کر سکتے نا اس میں ہاتھ ڈالو. سو اس نے کہا کہ یار اگر ہم 800 لے سکتے ہیں تو وائی ناٹ گو فار 1000. میں کہا چلو بسم اللہ. پہلے تھوڑی ریزسٹنس تھی, لیکن چلو بسم اللہ کی ہے. رینٹ کے کچھ اماؤنٹ پے کی ہے, بیانہ وغیرہ. سو 15 جولائی کو ہم نے اسپیس ایکوائر کی ہے. اب 15 ڈیز کا ہمیں نا وہ ٹینیور ملتا ہے کہ آپ لوگ اپنی نا کروا لیں وٹ یو سے رینوویشن. ٹھیک ہے. سو رینوویشن کرانے لگے ہیں تو 2 دن بعد ہی ہمارے اکاؤنٹ فریز. اچھا. فار سم ریزنس, کچھ پروجیکٹ کینسل, کچھ کیسے, اور ابھی ہم بیانہ دے چکے ہیں. بینک اکاؤنٹس یہ جو آپ کے پائنیئر فائبر. یس دیز آل اکاؤنٹس. اچھا. جو پیمنٹس تھی وہ کلائنٹ کو ریفنڈ. ٹھیک ہے. فائبر اور یہ والے آپ کے اکاؤنٹس میں یہ فلاپ ہو. اچھا. بیکاز آف یس بیکاز آف سم, کیونکہ ہم آؤٹ سورسنگ کر رہے تھے اس وقت پروجیکٹس کی, تو وہ نہیں ہو سکے. سو آئی وڈ ناٹ پریفر اینی ڈیولپر اور تھنک کہ آپ لوگ آؤٹ سورس کرو, بیکاز انیشیل لیول پر دیٹ ناٹ ورک, بیکاز آپ کے پاس ایک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اچھا. آؤٹ سورسنگ کا میں نے یہ چیز ویسے خود بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھی ہے. جو آؤٹ سورسنگ وغیرہ کرتے ہیں, ڈیولپرز ہو گئے یا فری لانسرز ہو گئے یا جو بھی ہیں, ان کی بھی باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے. لیکن جن کو آؤٹ سورس لیٹ سے کرتے بھی ہیں تو وہ جو ان کی ساری ٹیم ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھتی, وہ ریموٹلی ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے کسی کام کو. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا ڈیولپر جو ریموٹلی کام کر رہے ہیں اور گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, وہ پھر آپ کے پروجیکٹ کو سیریس لیتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں لوگ, لیکن یہ ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں. سو آئی ووڈ سجیسٹ کہ خود سے اسکل سیکھو اور پھر کام کرو. سو وہاں پر ابھی ہمارے پاس 10% کی ٹیم ہے, اس وقت تھی جو 2021 میں کام کر رہی تھی. لیکن اب ہمارے اکاؤنٹ فریز, تو ٹیم کو فائر کرنا پڑا. اب ہم پریشان ہیں کہ کیا کریں, کیونکہ 2 کو ہم نے جو بیانہ دینا ہے سارا کچھ. وی ہیو ٹوٹلی 70,000 روپیز ہمارے پاس تھے. اس میں ہم نے رینوویشن کچھ کروا لی, کچھ پینٹ کروا لیا, کچھ سیلنگ کروا لی. 50,000 سیلنگ, 20,000 پینٹ, اینڈ دیٹس اٹ. اب ہمارے پاس 2 ٹیبل ہیں جو کہ اس آفس کے ہیں, اور کچھ چیئرز وغیرہ ہیں جو کہ ہم نے اٹھا کے یہاں پہ مائگریٹ کرنی ہے. somehow you took a push start. Yes. سو وہ اٹھا کے بڑی مشکل سے ہم لوگ, اپنے ایک دوست تھا اس کا لاری اڈا وغیرہ کروایا, اس میں بٹھائے, چیزیں رکھی اور لے آئے اور چیزیں ایڈجسٹ کی. سو 1000 اسکوائر فٹ کے آفس میں کوئی پارٹیشنز نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, سمپلی 2 ٹیبل لگے ہیں. ایک میرا ٹیبل ہے, 2 ٹیم کا ٹیبل ہے, اینڈ ٹیم نہیں ہے. 2 لڑکے صرف ٹیم کے جو بہت اچھے اس وقت ڈیولپر تھے, انیشیل لیول کے ہی تھے لیکن اچھے لڑکے تھے جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے ٹرین کیا تھا. اور دے ور دیر ود اس کہ سر اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ لوگ بیٹھے. اب وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اے سی کی بہت ضرورت, کیونکہ گرمیاں ہیں اگست کے اندر, بہت زیادہ گرمی ہے. اب اے سی نہیں ہے, لیکن سم ہاؤ وی ٹرائی ٹو مینیج. اور ہم نے بڑے وہ فرشی پنکھے ہوتے ہیں نا, سو ڈیولپر کو ایکچولی کام انوائرمنٹ چاہیے ہوتے ہیں, ہم نے وہ بڑے فرشی پنکھے لگا دیے, اینڈ وہ بہت زیادہ میس کریٹ ہو گیا. بٹ یہ ہے کہ وی سم ہاؤ ٹرائی ٹو مینیج. اور 1 منتھ کے اندر پھر ہم نے وی اسٹارٹیڈ ٹو ریوائول, سو دین اسٹارٹ گیٹنگ پروجیکٹس, نیو تھنگس. اور اس نے فری لانسر اور یا fiverr.com کو اس نے کافی زیادہ بوسٹ اپ کر دیا. اس وقت ہم فائبر سے پروجیکٹ اٹھا رہے تھے, اور پھر اپورک کے اوپر اس وقت جو ہے نا ایجنسی ہماری چونکہ بلاک ہو چکی تھی, تو دوبارہ آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ کے ایشوز تھے, سو اس پہ ہم نہیں گئے. سو وی ٹک میجر آف پروجیکٹس, وی ہائرڈ اے ٹیم آف 5 پیپل اگین, اچھی سیلریز, اور اس سے وی اسٹارٹیڈ جنریٹنگ ریونیو اینڈ ایکسپینڈ کرتے 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 اپ ٹل ناؤ. اسی آفس کے اندر آف دا 1000 اسکوائر فیٹ وی ہیو ٹیم آف اپروکسیمیٹلی 13+ پیپل, اینڈ پارٹ ٹائم کے اندر 10+ پیپل مور, جو کہ ہمارے ساتھ ریموٹلی بھی کام کرتے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے بھی کام کرتے ہیں. اینڈ اوور آل پاکستان 150+ ٹیم آف ڈیولپرز جو کہ ہمارے ساتھ ریموٹلی اٹیچڈ ہے. اور اب ہمارا چونکہ اب ہمارا CRM ہے تو ہم ان کو مینیج کر سکتے ہیں. سو یو کین سے رفلی 200 پیپلس
کے اراؤنڈ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اینڈ ریسنٹلی ان اگست وی کراس $1 million یا $1.3 million نیٹ ورتھ آف 3 years 2 years mainly. Yeah, we can say 2 years of a new company. لیکن آف اوور آل میں سکسیس جرنی اور سبسٹینس جرنی دیٹ واز 3 years. سو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کمپنی ہماری اب یو ایس میں رجسٹرڈ ہے, یو ایس ورجینیا میں. سو وی آر M Tech Hub LLC there, might be Megza Tech Hub LLC there, yeah surely Megza Tech Hub LLC there, and Megza Tech Hub Private Limited here. And پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور اچھے ٹیم میٹ مل گئے, ہمارے PM پروجیکٹ مینیجر. آئی ٹرائی ٹو مینشن اٹ ہیئر, یو کین ری ٹیک اٹ. سو ہمارے پاس ہماری ایک اچھا PM ہے, دیٹ از مریم. انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے اب ہمیں, اور ہماری ٹیم کو بھی وہی لیڈ کر رہی ہے. اینڈ دین دا ریوائول آف میم مریم, میم مہک, کٹ اٹ آؤٹ. دین دا ریوائول آف میم مہک, اب وہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے اٹیچ ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. سو وی ہیو این HR ڈپارٹمنٹ, وی ہیو IT ڈپارٹمنٹ, وی ہیو سیلس ڈپارٹمنٹ, اینڈ دین آلسو وی ہیو ڈیولپرس آل اراؤنڈ. سو رفلی 200 ٹیم ہے ہماری جس پر ہم کام کر رہے ہیں. اسٹیکس کی اگر بات کریں تو ہم جو ہے وہ من اسٹیک پہ زیادہ کام کرتے ہیں, اور ایپ ڈیولپمنٹ بیسکلی ہمارا زیادہ کام ہے, کراس پلیٹفارم ایپ ڈیولپمنٹ. اچھا, بیسک فوکس ہے آپ کا ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ پہ ہے. اور ایپلیکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری جو مین سیکٹرز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں, دیٹ از ہیلتھ کیئر, فن ٹیک, ایجوکیشن, اور ٹرانسپورٹ میں بھی ہم نے کام کیا لیکن اس کا اتنا ایکسپوجر نہیں. فن ٹیک اور ایجوکیشن کا زیادہ ہے, ہیلتھ کیئر, فن ٹیک, اینڈ دس از صحیح. So this is was a little bit story of my background. Very very interesting journey آپ نے جو بتائی ہے. میں تو یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں موسٹلی تو ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ڈگری لی اور باہر چلے گئے. Yeah, this is the problem. تو یہ بیسکلی میں یہی چیز آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا. آئی مین ان کا کیا ایکسکیوز ہوگا کہ یار یہ مطلب جو آپ نے چیز بتائی, ایک تو وہ ٹھنڈ والی کہانی, پھر جو سبتین صاحب ہیں, پھر ان کی جو جرنی بتائی لیا کا 600 کلومیٹر کا سفر بائک پہ ود 2 ایکسیڈنٹس اینڈ آل دیٹ. تو وہ جو ہے ایک بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے, اور کافی جن مشکلات جو ہرڈلز وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملی اور یہ ساری چیزیں, اٹ واز اے کوائٹ انٹرسٹنگ اسٹوری. تو آگے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایج کے جو مطلب یو 24 ایئرز, آپ کی ایج کے جو ینگسٹرز ہیں وہ موسٹلی ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ یا تو جاب مل جائے گی اینڈ آل دیٹ, اور یا پھر ہم لوگ کو یا جن کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اسٹرانگ ہے وہ باہر نکل جائے. ایسی بات ہے, ٹھیک ہے. یہ آج کل کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ میں اسٹیٹسٹکس پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, موسٹلی لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ وہ باہر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ ایئر بھی پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس چلے گئے. تو یہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ینگسٹرس کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آئی مین اف دے کانٹ فائنڈ این اپرچونیٹی دے شوڈ کریٹ ون. دے شوڈ کریٹ این اپرچونیٹی. دا پوائنٹ از کہ آپ کو نا ایک پاتھ چاہیے ہوتا ہے, اور اگر پاتھ نہیں مل رہا ہوتا تو کریٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہ کس طرح کریٹ ہوتا ہے؟ ایکوائر اسکل, سمپل, کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. ایکوائر اسکل جو آپ کے پاس ہے, آپ ڈفرینٹ فری لانسنگ پلیٹ فارم سے شروع کر سکتے ہو, نہیں تو کچھ آپ فری سروسز کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہو. بلڈ اے پورٹ فولیو اینڈ دین کم ان دا مارکیٹ, اور کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے ساتھ چلے. ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کے اندر کچھ سیکھ لیا, 6 مہینے کے اندر کچھ سیکھ لیا اور یوٹیوب سے اٹھا کے. ہمارے ڈیولپرس کے ایکچولی یہ بھی پرابلم ہے کہ یوٹیوب سے اٹھا کے کوڈ کر دیا, دیکھ لیا, دیٹ از ناٹ اے تھنگ. آپ باقاعدہ اس کو ریسرچ کرو اور اپنے پروڈکٹس کی طرف آؤ, اینڈ دین اپنے کوئی پورٹ فولیو کے اندر آپ کے پروجیکٹس ہوں گے تو شیورلی کمپنی ول ہائر یو. آئی ول ناٹ ڈی گریڈ جابس, بیکاز جاب کریشن ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے, ہر بندہ نہیں کر پاتا. سو اگر آپ نے جاب کرنی بھی ہے, ٹرائی ٹو ڈو اے جاب میکسیمم 4 year. ٹھیک ہے, اپنا ذہن یہ بناؤ کہ جاب اگر میں نے کرنی ہے تو 4 سال سے زیادہ نہیں کرنا, 4 سال کے بعد میں نے اپنا کام ضرور اسٹارٹ کرنا ہے. اور اس 4 سال کے ٹینیور میں آپ اپنا بیک اپ اتنا اسٹرانگ کر لو کہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکو. ساتھ ساتھ میں نے جابس کی ہیں, میں نے اپنا جو ہے وہ اسکل سیٹ کو ایکوائر کیا ہے. ٹھیک ہے, مانیٹرلی ناٹ اوکے, بٹ اسکل سیٹ کو بہت زیادہ ایکوائر کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بھی کہہ دو نا کہ اسامہ فلاں ایپ بنانی ہے, تو میں اس میں ڈیزائنر بھی خود ہوں, میں ڈیولپر بھی خود ہوں, بیک اینڈ بھی خود کروں, فرنٹ اینڈ بھی خود کروں, کلائنٹ ڈیلنگ بھی خود کروں. ہاں, مارکیٹنگ کے لیے تھوڑا سا سبسٹین کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اوور آل چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوں. کلائنٹ ڈیلنگ, کلائنٹ کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ, فنکشنل ریکوائرمنٹ, ایون دو. سو یہ چیز ہوتی ہے. اینڈ آئی ووڈ سجیسٹ کہ ہمارے ڈیولپرس جو ہے نا وہ کوڈ کوالٹی پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, یونیورسٹیز آپ کو نہیں سکھا رہی, نو بگ ڈیل, ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ کورسز اویلیبل ہیں. آج کل تو میں آپ کو بتاؤں یوڈیمی اور کورسیرا کے اوپر نا گوگل کی سرٹیفکیشنز بھی اویلیبل ہیں. اینڈ کورسیرا کی سرٹیفکیشن ہے $14 پر منتھ, گوگل سرٹیفکیشن. سو اف یو ڈو اے کورس آف پروجیکٹ مینجمنٹ, ویب ڈیولپمنٹ, ایوری تھنگ, اینی تھنگ, تو آپ اس کو کر سکتے ہو. $14 ہارڈلی کاسٹ یو $2200 مائٹ بی اپروکسیمیٹلی. سو وائی ناٹ ٹو پٹ
انویسٹ ان یور سیلف, جہاں پر ہم کبھی پیزا اور برگر اور پارٹیز میں اڑا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. سو دس از دا تھنگ. نہیں یہ جو یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی کروا رہے ہوتے ہیں یہ کورسز ہو گئے, ڈپلوماز ہو گئے, سرٹیفکیٹس ہو گئے, آئی ٹی کے, نیٹ ورکنگ کے, اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ کی کئی ساری چیزیں جو یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی کروا رہے ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ یہ ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب اور ان چیزوں کے اوپر بھی مل جاتی ہیں. تو از اٹ ریئلی نیسیسری فار دا ینگسٹرز کہ آپ یونیورسٹی میں ہی جا کے یہ ساری چیزیں سیکھو بھاری بھاری فیسیں دے کے, کیونکہ آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں, جو ایجوکیشن سسٹم ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف, آپ کو جو چیز یونیورسٹیز میں 2-3-4 سال میں وہ سکھا دیتے ہیں, آن دا ادر ہینڈ ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ آپ کو یوٹیوب اور اس طرح کے مطلب ایزی اور چیپ کورسز میں بھی مل جاتی ہیں. یس آئی ووڈ اپریشیٹ دیٹ. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز کے اندر اگر کام کرنا ہے نا تو ٹھیک ہے آپ یونیورسٹی جاؤ, لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹی کو بالکل آپ 100% نہ بنا لو, آپ ایکسٹرا کورسز پر بھی جاؤ اور اس کورسز آپ زیادہ سیکھ سکتے ہو. میں بھی یونیورسٹی میں تھا, میں نے بھی ایکسٹرا کورسز سے ہی سیکھا ہے, کیونکہ یونیورسٹی کے پاس نا ٹینیور کام ہوتا ہے, سیمسٹر ویز ہوتا ہے, تو وہ اتنا زیادہ سکھا بھی نہیں سکتے, ڈلیور بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کو نا بیسک کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جا نہیں سکتے. سو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ ایکسٹرا کورسز پہ جاؤ اینڈ گو فار یوٹیوب نان پیڈ کورسز پہلے. اور فار دا اسپیشلی فار دا کوڈرز آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ کوڈ اسٹارٹ کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے. جب آپ کوڈ اسٹارٹ کرتے ہو نا پھر آپ کے پاس پرابلمس آتی ہیں, اور پرابلمس کو پھر آپ جب کلین کرتے ہو یو کین ڈو اٹ. لیکن یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسٹارٹ ہی نہیں کرتے, ہم لوگ ریفائنمنٹ پہ جاتے ہیں. سو سبتین کا یہ ایک کوٹ ہے کہ ڈونٹ گو فار ریفائنمنٹ, ٹیک اے اسٹیپ. آپ پہلے اسٹیپ لوگے تو پھر ریفائنمنٹ خود ہی ٹائم ٹو ٹائم آتی جاتی ہے. دس از واٹ آئی فالو, سمپل. چلے زبردست. اسامہ بھائی اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو بردر. آئی ووڈ سے کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, ینگسٹرز آؤٹ دیر, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یار اتنی چھوٹی سی ایج میں اگر ایک انسان اتنی مشکلات کاٹ کے اگر اپنے آپ پہ, اپنے پاؤں پہ, اپنے کندھوں پہ بوجھ ڈال کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا, دین واٹس یور ایکسکیوز. سو ہوپ فلی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئی کہانی کے ساتھ, ایک نئی بک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.